السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 27 ہے اور سبق نمبر 5 واؤلین اور یالین ہے۔ گزشتہ ہمارا درس یعنی درس نمبر 26 وہ واؤلین کے متعلق تھا اور آج کا ہمارا درس یالین کے متعلق ہے۔ درس نمبر 26 میں ہم نے واؤلین اور یالین اور ان کے اندر جن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کو اب دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں کہ واؤلین کسے کہتے ہیں۔ واؤلین واؤ ساکن ہو اور واؤ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واؤلین کہلائے گی، جیسے جیم واؤ زبر جو، شین واؤ زبر شو۔ اسی طرح یالین یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یالین کہلائے گی، جیسے جیم یا زبر جئی۔ نیچے دیکھ لیں، حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بائی۔ اب یا ساکن ہے، یا سے پہلا حرف یعنی با جو ہے اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو اس یا کو یالین کہیں گے، یعنی یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ یا یالین کہلائے گی۔ اور حروف لین کو بغیر جھٹکے، بغیر لمبا کیے نرمی سے ادا کرتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کے طریقے میں ان چیزوں کا احتیاط رکھنا ہے کہ جھٹکا نہ لگے، جیسے با یا زبر بئی جھٹکے سے ادا نہ ہو، اور لمبا بھی نہ کریں آواز کو، جیسے با یا زبر بئی۔ اور تیسری چیز ہے نرمی سے ادا کرنا، با یا زبر بئی۔ ایک اور بھی غلطی ہے، اس کو بئی کی جگہ پر با یا زبر بے کر دیتے ہیں، تا یا زبر تے، سا یا زبر ثے، اس غلطی سے بھی بچنا ہے۔ تو ہم یالین کی اب حمزہ سے لے کر یا تک کے حروف کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای ای، با یا زبر بئی بئی۔ یہ گویا کہ ایسے ہوتا ہے کہ آواز کو اوپر سے نیچے لانا ہوتا ہے، جیسے بئی، اس طرح ڈھلوان سے بئی۔ تا یا زبر تی، اور تینوں غلطیوں کا خیال رکھنا ہے کہ جھٹکے سے بھی ادا نہ ہو، جیسے تا یا زبر تی، اور لمبا بھی زیادہ نہ ہو تی۔ اور تیسری غلطی تے والی، تا یا زبر تے بے۔ یہ تینوں غلطیاں عموماً یا تک چلیں گی، تو اس لیے اب ہم ان کی صحیح ادائیگی کر لیتے ہیں ان غلطیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ثا یا زبر ثی ثی، جیم یا زبر جی جی، حا یا زبر حی حی، خا یا زبر خی خی، دال یا زبر دی دی، ذال یا زبر ذی ذی، را یا زبر ری ری، زا یا زبر زی زی، سین یا زبر سی سی، شین یا زبر شی شی، صاد یا زبر صی صی،
ضاد يا زبر ضي ضي طا يا زبر طي طي ضا يا زبر ضي ضي عين يا زبر عي عي غين يا زبر غي غي فا يا زبر في في قاف يا زبر قي قي كاف يا زبر كي كي لام يا زبر لي لي ميم يا زبر مي مي نون يا زبر ني ني واو يا زبر وي وي ها يا زبر هي هي يا زبر يي يي یہ ہو گئی حمزہ سے یا تک کی ادائیگی یا لین کی۔ اب ہم یا لین کی مشق کر لیتے ہیں، یعنی یا لین کے ساتھ حرکات والے لفظ لے آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کیسے اس کو جوڑتے ہیں۔ خا یا زبر خوی، را زبر را، خیر خیر خیر، ها زبر ها، دال یا زبر دي هدي، نون زبر ن هدينا هدينا، همزة کھڑی زبر تا یا زبر تي آتي، نون ألف زبر نا آتينا، با يا زبر بي، تا زبر تا بيت، يا زبر يا، تا يا زير تي يتي، ميم يا زبر مي يتيمي، نون زبر ن نون زير ني يتيمين، فا زبر فا، تا زبر تا فتا، نون ألف زبر نا فتنا، دال واو زبر دو فتنادوا، شين زبر شا، را يا زير ري
شری، فیا زبر فی، شریفی، نون زیر نی، شریفینی، شریفینی، میم واو زبر مو، عین واو پیش عو، موعو، دال پیش دو موعودو، پہلا واو لین ہے اور دوسرا واو مدہ ہے، واو لین سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہ واو لین ہو گیا، اور واو مدہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو وہ واو مدہ ہوتا ہے، تو واو لین اور دوسرا واو مدہ، موعودو، سین پیش سو، لام یا زبر لی، سولی، میم الف زبر میم الف زبر ما، سلیما، نون پیش نو، سلیمانو، یہ ہماری ہو گئی یا لین کی مشق۔ تو یہ الفاظ اب ہم اپنے سے خود سے قرآن پاک سے تلاش کریں اور ان کو پڑھیں، ان کی مشق کریں تاکہ الفاظ ہماری زبان پر چل جائیں، جاری ہو جائیں، تو ہمیں پڑھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا جو درس نمبر 28 ہے وہ وقف کے متعلق ہوگا۔ جو ہم نے پیچھے 5 اسباق پڑھے ہیں ان میں سے جو دوسرا سبق ہے وہ حرکات کا ہے، تیسرا حروف مدہ کا، چوتھا کھڑی حرکات کا، اور پانچواں واو لین اور یا لین کا۔ تو ان ساروں کو ہم اکٹھا کر کے ان کے اوپر ہم وقف کرنے کی مشق کریں گے، تو وہ ہمارا درس نمبر 28 وقف کی مشق کے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔